السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمارے بچوں کے بگڑنے کے ذمہ دار کون ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت جاتی ہے اور اسے جا کے کہتی ہے، بابا جی یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ گڑ بڑا کھاتا ہے، آپ اسے دم کر دیں تاکہ یہ گڑ نہ کھایا کرے۔ بابا جی نے بولا، بیٹا آپ کل آنا۔ وہ کل عورت پھر جاتی ہے، جا کے بابا جی سے کہتی ہے، بابا جی یہ بچہ جو ہے نا میرا گڑ بڑا کھاتا ہے، آپ اسے دم کر دیں۔ بابا جی کہتے ہیں، بیٹا کل آنا۔ تیسری دفعہ جب وہ عورت بابا جی کے پاس جاتی ہے تو بابا جی سے کہتی ہے، بابا جی یہ جو میرا بچہ ہے یہ گڑ بڑا کھاتا ہے، آپ اسے دم کر دیں۔ بابا جی کہتے ہیں، بیٹا گڑ نہ کھایا کرو۔ عورت بڑی حیران ہوتی ہے کہ بابا جی اگر آپ نے یہی بات کرنی تھی تو میرے 2 چکر کیوں لگوا لیے آپ نے؟ آپ پہلے دن ہی یہ بات کر لیتے۔ بابا جی کہتے ہیں، بیٹا پہلے 2 دن میں نے آپ کے بیٹے کو اس لیے منع نہیں تھا کیا کیونکہ میں نے خود گڑ کھایا تھا۔ آج میں نے گڑ نہیں کھایا، اس لیے میں نے اس کو منع کیا۔ تو ہمارے بچوں کی عادات کے بگڑنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم پیرنٹس خود ہیں۔ دیکھیں جب ہم گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، کسی نے ہمیں کوئی کام بولا ہو، ہم نے وہ نہ کیا ہو، یا کسی اور وجہ سے اگر ہم اسے نہیں ملنا چاہتے اور ہم گھر میں موجود بھی ہوں اور پھر بھی ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اسے بول دیں کہ پاپا گھر نہیں ہے، حالانکہ آپ گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انکل آئیں ان سے کہہ دینا کہ پاپا گھر نہیں ہے، تو ان کی عادات کو کون بگاڑ رہا ہے؟ ہم خود بگاڑ رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ بولا تو ہم نے ان کو جھوٹ سکھا دیا کہ اگر کسی کا کام نہ کیا ہو، اگر کسی سے نہ ملنا ہو تو ہم اس کو جھوٹ بول کے بہانہ بنا سکتے ہیں۔ ہم نے ایک عادت اس میں ڈیولپ کر دی جھوٹ کی۔ اب اگلی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، لیکن ہم خود تو کرتے نہیں ہیں۔ ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم خود روزہ نہیں رکھتے، ہم خود جو ہے صبح 9-10 بجے اٹھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے صبح 5 بجے اٹھ کے یا 4 بجے اٹھ کے جا کے نماز تہجد بھی پڑھے۔ بھئی جب تک ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم خود جھوٹ کی عادت کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے بچے نہیں سمجھیں گے۔ اور جب ہم سارا کچھ خود بچوں کو سکھا رہے ہیں، بچوں میں ڈیولپ کر رہے ہیں، تو پھر ہم کسی اور کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں ذمہ دار نہیں ٹھہراتے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں، سب لوگ یہ کہیں کہ فلاں کا بچہ بہت اچھا ہے، تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہمارے بچے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو خدا را اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے خود کو ذمہ دار ٹھہرائیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی پہ غور کریں، آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کدھر آتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، اور کن بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر وہ اچھے بچوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو ان کی عادات اچھی ہوں گی۔ اگر آپ دن رات اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، کھانا کھاتے پیتے نہیں، بچے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ذمہ دار کون ہوا بچوں کے بگڑنے کا؟ ہم خود ذمہ دار ہوئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بچے ہوں تو پھر آپ بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، بچوں کے سامنے کبھی بھی ایسی بات نہ کہیں جس سے ان کی جو
تربیت پہ اثرات مرتب ہوں، ان کی منفی تربیت کرنے والے ہم خود ہیں، ہم خود ان کو ایسی سوچ دیتے ہیں، ہم خود ان کی ایسی تربیت کر جاتے ہیں جانے انجانے میں۔ ہم کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کی تربیت ٹھیک نہ ہو، ہر والدین چاہتا ہے کہ اس کے بچے کی تربیت ٹھیک ہو، لیکن ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کے کام کر جاتے ہیں، اس طرح کی حرکات کر جاتے ہیں جس سے ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اچھے طریقے سے اچھے انداز میں نہیں ہو پاتی۔ لیکن ان باتوں پہ غور کریں، اگر آپ کے بچے بگڑ گئے، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت نہ ہو سکی، تو پھر اپنے آپ میں پہلے دیکھیں ہم میں کون سی ایسی کمیاں تھیں، ہم نے کون سی ایک ایسی بات کی یا کون سا ہم نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی جو عادات تھی وہ بگڑ گئی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنی عادات کو ٹھیک کر لیں۔ جو جو چیزیں آپ اپنے بچوں میں دیکھیں وہ اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہاں میں تو نہیں، اگر آپ میں ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کو دور کریں۔ جب آپ اپنے آپ میں سے ان چیزوں کو دور کر لیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے بھی اچھے بچے بنیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی بنے، خود نماز پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے، آپ خود جھوٹ نہ بولیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے، تو پھر آپ بھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہترین بچہ ہو، تو پھر آپ بہترین والدین بن جائیں۔ بچے کو پیدا کرنا ایزی ہے، بچے کو پیدا کرنا بہت آسان ہے، لیکن بچے کی تربیت کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ والدین بننا آسان کام ہے، لیکن والدین بننے کے بعد بچے کی اچھی تربیت کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ تو اچھے والدین بنیں، بچوں کی اچھی تربیت کریں، بچوں کے سامنے ایسے والدین جو ہیں وہ خود بھی ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے بچے کی جو ہے وہ تربیت پہ منفی اثرات مرتب ہوں۔ والدین خود مطلب کہ جو ہے وہ بچوں کے سامنے اس طرح کی نازیبا حرکات کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بچوں کے سامنے اپنی حرکات کو، اپنے کام کو، اپنے مطلب کہ جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہیں ان سب کو لمیٹڈ رکھیں۔ اس طرح کے کوئی بھی کام نہ کریں جس سے بچے کی تربیت پہ منفی اثرات مرتب ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، دوسروں تک جو ہے وہ پہنچائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ جی شکریہ۔